اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 106۔ یہ ان خطبوں میں سے ہے جن میں زمانہ کے حوادث و فتن کا تذکرہ ہے۔ تمام حمد و صلاح کے لیے ہے جو اپنے مخلوقات کی وجہ سے مخلوقات کے سامنے عیاں ہے اور اپنی حجت و برہان کے ذریعے سے دلوں میں نمایاں ہے۔ اس نے بغیر سوچ و بچار میں پڑے مخلوق کو پیدا کیا، اس لیے کہ غور و فکر اس کے لیے مناسب ہوا کرتی ہے جو دل و دماغ جیسے اعضاء رکھتا ہو، اور وہ دل و دماغ کی احتیاج سے بری ہے۔ اس کا علم غیب کے پردوں میں سرایت کیے ہوئے ہے اور عقیدوں کی گہرائیوں کی تہ تک اترا ہوا ہے۔ اس خطبے کا یہ جز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ انہیں انبیاء کے شجرہ اور روشنی کے مرکز آل ابراہیم، بلندی کی جبین قریش، بطحا کی ناف مکہ اور اندھیرے کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں سے منتخب کیا۔ وہ ایک طبیب تھے جو اپنی حکمت و طب کو لیے ہوئے چکر لگا رہا ہو۔ اس نے اپنے مرہم ٹھیک ٹھاک کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات تپا لیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں کے علاج معالجے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہو، اور ایسے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوا کی کھوج میں لگا رہتا ہو، مگر لوگوں نے نہ تو ان کی حکمت کی تنویروں سے ضیاء و نور کو حاصل کیا اور نہ علوم درخشاں کے چکماک کو رگڑ کر نورانی شعلے پیدا کیے۔ وہ اس معاملے میں چرنے والے حیوانوں اور سخت پتھروں کے مانند ہیں۔ اہل بصیرت کے لیے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں اور بھٹکنے والوں کے لیے حق کی راہ واضح ہو گئی، اور آنے والی ساعت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور غور سے دیکھنے والوں کے لیے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ لیکن تمہیں میں دیکھتا ہوں کہ پیکر بے روح اور روح بے قالب بنے ہوئے ہو، عابد بنے پھرتے ہو بغیر صلاح و تقوی کے، تاجر بنے ہوئے ہو بغیر فائدوں کے، بیدار ہو مگر سو رہے ہو، حاضر ہو مگر ایسے جیسے غائب ہوں، دیکھنے والے ہو مگر اندھے ہو، سننے والے ہو مگر بہرے ہو، بولنے والے ہو مگر گونگے ہو۔ گمراہی کا جھنڈا تو اپنے مرکز پر جم چکا ہے اور اس کی شاخیں ہر سو پھیل گئی ہیں، تمہیں تباہ کرنے کے لیے اپنے پیمانوں میں تول رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں ادھر ادھر بھٹکا رہا ہے۔ اس کا پیش رو ملت اسلام سے خارج ہے اور گمراہی پر ڈٹا کھڑا ہے۔ اس دن تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر کچھ گرے پڑے لوگ، جیسے دیگ کی کھرچن یا تھیلے کے جھاڑنے سے گرے ہوئے ریزے۔ وہ گمراہی تمہیں اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چمڑے کو مسلا جاتا ہے، اور اس طرح روندے گی جیسے کٹی ہوئی زراعت کو روندا جاتا ہے۔ اور مصیبت و ابتلا کے لیے تم میں سے مومن کامل کو اس طرح چن لے گی جس طرح پرندہ باریک دانوں میں سے موٹے دانے کو چن لیتا ہے۔ یہ غلط روشیں تمہیں کہاں لیے جا رہی ہیں، اور یہ اندھاریاں تمہیں کن پریشانیوں میں ڈال رہی ہیں، اور یہ جھوٹی امیدیں تمہیں کاہے کا فریب دے رہی ہیں۔ کہاں سے لائے جاتے ہو اور کدھر پلٹائے جاتے ہو؟ باہر ہر میاد کا ایک نوشتہ ہوتا ہے اور ہر غائب کو پلٹ کر آنا ہے۔ اپنے عالم ربانی سے سنو، اپنے دلوں کو حاضر کرو، اگر تمہیں پکارے تو جاگ اٹھو۔ قوم کے نمائندوں کو تو اپنی قوم سے سچ ہی بولنا چاہیے اور اپنی پریشان خاطری میں یکسوئی پیدا کرنا اور اپنے ذہن کو حاضر رکھنا۔ چنانچہ اس نے حقیقت کو اس طرح واشگاف کر دیا ہے جس طرح دھاگے میں پروئے جانے والے مہرے کو چیر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اسے تہ سے چھیل ڈالا ہے جیسے درخت سے گوند کو چھیل ڈالا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ باطل پھر اپنے مرکز پر آ گیا اور جہالت اپنی سواریوں پر چڑھ بیٹھی اور اس کی طغیانیاں بڑھ گئی ہیں اور حق کی آواز دب گئی ہے، اور زمانہ پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کر رہا ہے، اور باطل کا اونٹ چپ رہنے کے بعد پھر بل بلانے لگا ہے۔
لوگوں نے فسق و فجور پر آپس میں بھائی چارہ کر لیا ہے اور دین کے سلسلہ میں ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ جھوٹ پر تو ایک دوسرے سے یارانہ گانٹھ رکھا ہے اور سچ کے معاملے میں باہم قد رکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے بجائے غیظ و غضب کا سبب ہوگا اور بارشیں گرمیوں تپش کا سبب بنے گی۔ کمینے پھیل جائیں گے اور شریف گھٹتے جائیں گے۔ اس زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کے لوگ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادار بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت کی لفظیں صرف زبانوں پر آئیں گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ نسب کا معیار زنا ہوگا، عفت و پاک دامنی نرالی چیز سمجھی جائے گی اور اسلام کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑا جائے گا۔